برائے مہربانی المدثر اسلامک گولڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزۃ ولرسولہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ مشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہیں۔ خوش نصیبی ہے کہ ربیع الاول کی مبارک ساعتیں ہیں، در خوش نصیبی یہ کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں۔ خلاق عالم ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائیں۔ ای کو بند کریں گے جی، بالکل بند کر دیں۔ تھوڑی سی بھی آواز یہ جو ریپیٹ ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے، صرف ایک آواز سادہ، ابھی بھی نہیں ہوئی، فل سادہ کر دیں، فل جیسے آپ وہ غصے سے کرتے ہیں نا، آج ویسے پیار سے کرتے ہیں، فل سادہ کر دیں اس کو، مہربانی آپ کی۔ ابھی تھوڑی سی 1% شاید کسر رہ گئی ہے، سیٹی بند کر کے اس کی آواز کھول دیجیے تھوڑی سی۔ گرامی قدر حضرات، ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم بھائی محمد عثمان صاحب قادری، آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں گے، اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور مجھے حکم ہے کہ میں جس موضوع پر بات کروں وہ ہے عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کوشش کروں گا اسی عنوان کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تاکہ ہم یہ مسئلہ سمجھ سکیں، اور پھر اس سے اخذ ہونے والے جو جو عشق کے نقطے ہوں گے ہم ان کو بھی یاد رکھ کر عمل کر سکیں۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنی دیر تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے برابر اتنی دیر تک اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ فرمایا بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے، یعنی اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعوت ہے کہ جب تمہارے اوپر رحمت ہی برسنی ہے تو پھر درود کم نہیں پڑھنا، پھر درود بھی ہم نے زیادہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے یہ جو درود پاک پڑھنا ہے نا جی، یہ خوش نصیب اور عشق والوں کی اور اہل سنت کی نشانی ہے۔ آپ القول البدیع علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ کے دیکھیں، اس میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اہل سنت کون ہوں گے، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تھا جو میرے نانا کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھیں گے وہ سنی ہوں گے۔ اور آئے دیکھ لیجیے یہ کون لوگ ہیں جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت کی نشانی ہے، اور اہل سنت آپ اپنے آپ کو کوئی کمزور شے نہ سمجھیں، آپ بڑے کام کی چیز ہیں، آپ بہت کام کی چیز ہیں۔ یہ جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اگر امام لالکائی کو پڑھا جائے تو آپ نے اہل سنت کے اعتقاد پر جو کتاب لکھی اس کے اندر آپ نے اس روایت کو لیا حضرت ابن عباس سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنی بندے کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے آپ بتا، سنی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، یہ امام لالکائی نے لکھا ہے۔ اور یہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اگر اس آیت کو پڑھے امام بغوی کو پڑھے تو آپ نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا جس میں یہ تھا، فرمایا قیامت والے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، تو فرمایا یہ چمکدار اور سفید کس کے چہرے ہوں گے اور کالے کس کے چہرے ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ تفسیر القرآن بالحدیث اعلیٰ درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ
قیامت والے دن جن کے چہرے سفید چمکدار اور روشن ہوں گے وہ اہل سنت کے لوگ ہوں گے۔ یہ آج کل بڑا شوق ہے لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ اہل سنت تم سنی کہاں سے بنے ہو؟ میں نے کہا پڑھنے کی عادت ڈالو تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ ہم کہاں سے بنے ہیں؟ ہم بنے نہیں، مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، 5-4 بندے بالکل خاموش بیٹھے ہیں، آپ میرے ساتھ سامنے والے ہیں۔ تو ہم بنے نہیں ہیں، حضور نے خود بنایا ہے۔ بننے والے اور ہیں جو بیچارے انگریز کو پہلے تنخواہ دیتے ہیں اور پھر جمع ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو سرکار بنائے وہ اور ہیں۔ اور یہی اہل سنت ہے جن کو سرکار بنا گئے۔ اسی لیے تو بابا بھی علم میں ہے، خواجہ بھی علم میں ہے، داتا بھی علم میں ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ حضور بنا کے گئے نا۔ تو جو میں بات بتا رہا ہوں اہل سنت اپنے آپ کو بھی پہچانا کرو کہ ہم کیا ہیں، اور اپنے صحیح العقائد، صحیح الامال، صحیح الافعال، علماء، مشائخ، ان کے ساتھ تعلق اور ربط جوڑ کے رکھا کریں۔ اب یہ وقت نہیں رہ گیا کہ ایسے بندے ہماری صفوں میں آتے رہیں جڑے ربیع الاول دے وچ او ساڈے نال ہون تے محرم دے پتریراں دے نال ہون۔ نہ بھائی نہ، جیسے بابا جی کہتے ہیں نا بھائی نہ، 2 نمبری نہ بھائی نہ، ہیں آپ کہتے ہیں 2 نمبری نہ بھائی نہ، مسلک کے معاملے 2 نمبری۔ سانو بندہ چاہیے کھڑا جو سدا بہار سنی ہو، جملے کا بولنے پایا بران سے کھڑے ہو، ہمیں سدا بہار سننی چاہیے۔ اور جو سدا بہار سنی ہوتا ہے نا خود ذلیل ہوتا ہے، نہ کسی کو کرتا ہے، اللہ کے فضل سے عزت والا ہوتا ہے، جو لڑ لگ جائے انہیں بھی عزت عطا کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس واسطے اللہ ہم سب کو عقائد اہل سنت پر بھی ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ بات دور نہ چلی جائے، آج موضوع ہے چونکہ عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھ لیجئے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، فرمایا عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اچھا یہاں بھی بعض لوگ الجھن پیدا کرتے ہیں، بلکہ اگر وہ آپ سمجھیں گے تو ہمارا عقیدہ کھل کے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ان العزت للہ جمیعا، فرمایا ساری عزت ہے اللہ کے لیے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اللہ نے فرمایا ساری عزت اللہ کے لیے، اور دوسری آیت میں اسی میرے رب نے فرمایا عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ آپ بتائیں پہلی آیت مانے یا یہ مانے؟ امام محمد رضا کہتے ہیں پتر تو یہ ماننا۔ آواز کمزور ہو رہی ہے، اگر سننی ہے تقریر تو سنو نا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ 12 تو سوئی ٹپ گئی ہے، پر میرے استاد کہا کرتے تھے جب 12 بجتے ہیں نا تو گھڑیاں تے بجن دیتا کرو، منہ تے نہ بجن دیتا کرو۔ سر مسکرا کے ذرا بیٹھ جاؤ، مسکرا، ناراض نہیں ہونا۔ میرے استاد یہ فرمایا کرتے تھے، میں نے فیضان مدینہ فیصل آباد سے تعلیم حاصل کی ہے، حضرت عطار کا مرید ہوں، سمجھ آ رہی؟ اور ہر سنی عاشق رسول بالخصوص یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا اس سے مجھے محبت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ جو بات ہے نا، اس بات کو ذرا آپ نے دھیان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ نے فرمایا ساری عزت اللہ کے لیے ہے، پھر اسی اللہ نے فرمایا عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور اگر اس کو پڑھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ میں نے کہا بتا بھائی مولانا صاحب شرک ہو گیا؟ کہتا جی نہیں۔ میں کہا جی نہیں ہویا تو پھر کی ہویا ہے؟ اگر میں نے تو کوئی نہیں پتا۔ میں کہا جی پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا۔ آپ بھی فتوے لگاؤ نا ہمارے اوپر، میں محبت کی دنیا میں کہہ رہا ہوں، میں اس کو ٹارچر نہیں کر رہا، لیکن آپ کے ذہنوں کی کھڑکیاں کھول رہا۔ سمجھ آئی؟ اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، میں ہر چیز کا چھپی اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہوں۔ تو کہتے ہیں دیکھا اللہ کے پاس علم غیب ہے، کسی اور کے پاس نہیں، شرک ہو گیا۔ میں نے کہا کمال والی بات ہے، اسی رب نے تو فرمایا ہے وما هو علی الغیب بضنین، فرمایا میرا حبیب غیب بتانے میں بالکل بخل نہیں فرماتا، جو پوچھو میرا حبیب بتا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کی دو اگر ماننا، اب توجہ نہیں نہ فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہی بات ہے۔ کہتا ہے یہ ماننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو شرک کے فتوے بانٹ رہے ہیں نا پاپڑوں کی دکان سمجھ کر، یہ نہیں بانٹیں گے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جہاں پر رب کی قدرت کی بات ہوگی، رب کے علم کی بات ہوگی، رب کے غیب کی بات ہوگی، رب کی عزت کی بات ہوگی، وہاں پر حقیقی طور پر وہ مالک کہلائے گا۔ اس کی عزت اپنی ہے، اس کا علم اپنا ہے، اس کی طاقت و قدرت و اختیار اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ اور جب بات ہوگی علم مصطفیٰ کی یا کسی بھی نبی کے علم کی، کسی بھی نبی کے کمال کی، کسی بھی ولی کے کمال کی، تو پھر اس کا اپنا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا دیا ہوا ہوگا۔ یہ جب عقیدہ سمجھ آ جائے گا تو آپ شرک والی لائن کراس کر کے مسلمانوں میں داخل ہو جائیں گے۔ آواز پھر کمزور ہو رہی ہے آپ کو۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہی اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ تو اب پہلی بات مانو یا دوسری مانو؟ فرمایا دو مانا کہ کنے ہیں؟
پہلا جڑا فرمایا عزت اللہ واسطے ہے، یہ مطلب ہے کہ اصلی حقیقی اصلی ابدی جڑا مالک ہے نا عزت دا وہ اللہ ہے۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، فرمایا اللہ ہی سب سے بڑا عزت والا ہے، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے نبیوں کو بھی عزت عطا فرما دی ہے اور ولیوں کو بھی عزت عطا فرما دی۔ اب یہ ہے پہلے مسئلہ، پہلے اس الجھن کو اپنے ذہن سے دور کیجیے۔ دوسری بات آپ کو بتائیے جو مقام عزت ہے اس کا کمال کیا ہوتا ہے، یہ بڑا باریک سا نقطہ ہوگا، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ربیع الاول کی مبارک ساتھ ہیں، آپ کو منٹ میں سمجھ آ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو عزت ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کا مطلب کیا بندے پر اثر ہوتا ہے، ذرا اس کو سمجھنے والی بات ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، تھوڑی سی باریک بات ہے، دعا کریں میری زبان بھی آسان ہو جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ رکیعہ مطیعہ مرکعہ صابرہ ساجدہ صادمہ شاکرہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ عنہ حضرت خاتون جنت، لاکھوں سلام آپ کی شان پر، آپ تشریف لائی ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام سے باتیں ہو رہی ہیں، چلتے چلتے بات یہاں پر پہنچی، دونوں میں سے کسی نے سوال کیا ہم سے محبت زیادہ یا علی سے زیادہ؟ علی پاک کہتے مجھ سے زیادہ یا سیدہ سے زیادہ ہے؟ اب جواب سنیے گا کیا دیا آپ نے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ محبت تجھ سے زیادہ ہے لیکن عزت میں علی کی کرتا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے لیے، یہ تھوڑا میں آپ کو بیک لے کے گیا ہوں تاکہ آپ کو سمجھاؤں مقام عزت کیا ہے۔ اس میں ایک باریک نقطہ ہے، یہ دوڑے اور پائیے والا بندہ نہیں بتائے گا آپ کو، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک گل ہو سکتا کہ جب کوڑی بھی لگی ہوئے، لگی تو نہیں، جب نہیں لگی وہ سبحان اللہ، اتنا کہ میرا ہاتھ بڑھتا نا، میں اتنا تو بولو نا۔ اب اس میں فرمایا محبت سیدہ تجھ سے زیادہ ہے، توجہ نہیں فرما رہے ہیں، لیکن عزت علی کی میں زیادہ کرتا ہوں، معزز مجھے یہ ہے، سمجھ آئیے؟ فرمایا اے علی انت اعز منہا، اس سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب کیا نکتہ ہے یہاں جو بتانا چاہتے ہو؟ محبت جب کسی سے کی جائے نا تو اگلے کے کمال کی وجہ سے نہیں کی جاتی، وہ اپنی بندے کا اختیار ہوتا ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، اپنا اختیار ہوتا ہے، میں جتنی مرضی محبت کروں اور پھر محبت بندہ دیکھتا ہے میں اسے کیا کروں، مجھے اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے صحابہ نے کہا، اہل بیت نے کہا ہے، وہ جب اتنی باتیں جمع ہو جائے تو آٹومیٹک محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور جو عزت ہوتی ہے اس میں بندے کا اپنا اختیار کب ہوتا ہے؟ اگلے میں کمال ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ میں عزت کراں، ایک وہ عام نہیں۔ صدقے جامع پی گئے ہو، میرا نقطہ یقین اللہ سے کرو، پی گئے ہو، میں سیدھا کوٹ سمجھ کے پی گئے ہو اور دوبارہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، میری زندگی پہ ہی کہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ محبت کے لیے یہ بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے کہ میں اسے محبت کروں نہ کروں، ٹھیک ہے؟ اور محبت کرنے میں پھر اقوال دیکھے جاتے ہیں، رب نے کیا فرمایا، حبیب نے کیا فرمایا، صحابہ اور اہل بیت نے کیا فرمایا، پھر بندہ اور جب عزت کی بات آئے تو پھر اقوال نہیں دیکھے جاتے، پھر اگلے کا کمال دیکھا جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا سیدہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا۔ سونا نہیں ہے بیٹے، سونا نہیں ہے، میں آدھا گھنٹہ تقریر کر لوں گا لیکن چاجنا ہوتا کریے نا۔ ہستیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ تو عام ہستیاں تو نہیں ہیں نا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس بات کو سمجھو میرے عزیز۔ فرمایا کہ اے سیدہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن علی سے محبت پتہ کیوں کرتا ہوں، عزت پتہ کیوں کرتا ہوں علی کی؟ علی میں کمال ایسے ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں عزت کروں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کوئی بندہ کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے، کیونکہ آج کل اس بات کو بھی رافضی لوگ مروڑ سکتے ہیں نا، تو ان کو بھی پکی دے دوں، بات پھر کمزور ہو۔ اب گوڑے چھٹو نا سائیں، گوڑے چھٹو چوکڑیاں مار کے بہت سائیں، تو سمجھ میں سمندری دلا رہی انتظار بیٹھے ہو، جا کے بیٹھے گی آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سیدہ کا کمال نہیں ہے؟ اور میں نے کہا ادھر دیکھ، سیدہ کے جتنے بھی کمال ہیں نا یاد رکھ لیجئے، بحیثیت عورت وہ پردے میں ہیں۔ تقاضا بھی یہ ہے، آپ کہیں گے دلیل، اور میری جان ہے آپ نے کبھی محبت کی وادی میں قدم رکھا ہی نہیں ہے۔ سیدہ پاک کا جو لقب ہے وہ ہے زہرا۔ زہرا کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو۔ اب آپ کے جو بیٹے حسن حسین ہیں ان کو پھول کہتے ہیں۔ پھول کس کو کہتے ہیں؟ جب کلی کھل جائے۔ زندہ بندہ میری بات پہ بولے میں کیا کہہ رہا ہوں۔
अब कली फूल की किस कैफियत को कहते हैं, मान तवज्जो रखना, कली ये फूल की उस कैफियत को कहते हैं, तमाम तर हुस्न, तमाम तर खुशबू, तमाम तर शबाब उसमें छुपा हुआ है, लेकिन है बंद, खुला नहीं होता। क्यों? सैयदा को ज़हरा इसलिए कली कहा गया है, सब कुछ पर्दे में है। क्यों? फरमाया औरत जो है पर्दे में। इस नुक्ते को समझो, समझ आ रही है? और जब हसनैन की बारी आई तो फिर को फूल कहा, इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानतैया, हसन हुसैन मेरे फूल हैं। इनको फूल क्यों कहा? क्योंकि जो कली होती है, जब कली कहा तो पर्दे की तरफ इशारा है। आजकल की औरतों को भी इशारा दे दिया, अगर सैयदा की कलीस बनना है तो पर्दा करके बनो ना। आपने तवज्जो नहीं फरमाया, अल्लाह ने उनके कमालात को भी छुपाया। और सुनो ओ भाईजान, इसलिए नहीं कि कमाल नहीं थे, बहसियत औरत ये पैगाम था क़यामत वाले दिन की, जब सैयदा पाक आएंगी तो कहा जाएगा नजरें झुकाओ। ये मंजर भी छुपाया जाएगा, अगर क़यामत के दिन मुकल्लफ तो नहीं ना होंगे हम। ओ बोलो तो सही, जाओ मदीने जाओ, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको इज्जत बख्शे, इस बात को जरा आप समझने की कोशिश फरमाए ना। तो ये सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा, ये ना समझे कमाल नहीं है, बल्कि अगर मैं इसको यूं समझा लूं, एक तो मैंने कहा कमाल को पर्दे में रखा, क्यों कि सिर्फ औरत है, ठीक है, तकादा ये था पर्दे में रहे। और दूसरी बात ये, कमाल थे ही इतने लोग समझ नहीं सकते। ये मैं मोहब्बत की दुनिया में कह रहा हूं, ताकि किसी राशि को फुदकने की हमको जनाब मौका ना दें, और अगर फुदके तो फिर हम उसको ये टीका भी लगा देते। बोलो तो सही, मदीने जाओ, ये टीका लगाना भी जरूरी है। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो हजरत अली के कमाल वो ज़ाहिर थे। अगर आप जागे तो मैं मौला मुर्तजा का एक ही कमाल बता दूं आपको, ज्यादा नहीं। ये पंखा नहीं चलाना आपने, बस ये मेरे ऊपर वाला पंखा नहीं चलना चाहिए ना, ये नहीं चलना चाहिए, बस बाकी सारे चले। मैंने कहा शायद किसी ने चला दिया है। हजरत अली के कमालात बेशुमार कमालात हैं। एक कमाल ये भी है, घोड़े पर जब बैठते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस भी लिखते हैं, एक तरफ कदम रखते हैं तो कुरान शुरू होता है, दूसरी तरफ कदम जाता है तो कुरान खत्म हो जाता है। मैंने एक जगह तकरीर की तो एक मौलवी को बड़ी जहां पर ना मिर्ची लगी, मिर्ची समझ दियो, मरचा तो सही चाह, बड़ियां मरचा लगियां। मैंने कहा ये बड़ी साहिबा ये तुसा गुलूब करे जब मैं जब पाए झौड़िया, बोलो तो सही नहीं। मेरे पीर भाइयों को ज्यादा बोलना चाहिए। अगर चुप करो, छौड़िया बकवास बंद कर दे, ये गल समझ नहीं, मेरे को समझ नहीं समझ आई। बकरी गल है, तू किवें आके गुलूब किया ओके, एक किवें हो सकदा एक पासे बंदा पैर रखे दूसरे पासे अपना तू पहले पहले कुरान हुक्म बनिए। मैं कहा दिलता था मैं तेरे भाग के लावा डाल चौके 100 लीटर मार के हिट बिना ते मुड़ मैं तेनु पूछा भाई हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती होवे, आसफ बिन बरखिया होवे कि ए आखे कि आंख दा पलक झपकन तू पहलू मैं ताकत ले उसा और मुल्ला और नु मन्नी खलोता है, अली नु क्यों नहीं मनता? इस बात को मेरे अजीज जरा समझने की कोशिश फरमाइए। पहला मजमा जरा बन्ने पैसे देता पे अपने तो सारे खुले दिन खिलार जाते सन बुझने पौंदे। हां हुन छेकड़ कर ही वो हाथ रखने दे रास्ते नहीं हुए। अब बोलो सुभान अल्लाह। ये जब अवामी सतह में मैं कुछ ऐसी बातें का, आज मैंने देखा कि एक उल्लू का भट्टा है, उसने ना ये ऐसा कोई मेरा था, मैंने किसी को ऐसी मोहब्बत में कहा, कहता देखो जी ये मौलवी पैसों का भूखा है तो फलाना है तो ढिमकाना है। मैं क्या भाव को कुत्ते भाव साड़ी गुड्डी आप पे चढ़ गई यकीन है। मैं वो सोच पर मुझे एक बंदा इसको जवाब दो, मैं कह ला ए नु करो सालन नहीं डीता मैं जवाब दा बना बांदर गोड़िया। ये जब मोहब्बत की बातें होती है लोग तो तू कमीनियां पैसियां नहीं करना है, और लोग अल्लाह की कसम है हजूर दा सदका दिल हाथ तक नहीं बने किसे बोलने बना हजूर दा बंदा हो में सही। लोग यकीन फरमाइए दिल लेके फिरते हैं, यकीन फरमाइए। जो मैं बात आपकी खिदमत में कर रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश फरमाई जाए। और अगर आप जाग रहे हैं तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह भी सिर्फ ने आपको इज्जत समझा रहा था कि उसमें कमाल ऐसे होते हैं कि इज्जत करना पड़ती है, ये इज्जत करना पड़ती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के जितने कमाल थे वो सारे के सारे मेरे मुस्तफा हुआ था।
बाजी मठी और मैं तुहानू किवें सुनावां यार हैं सैयदी आला हज़रत ने असली फरमाया सबसे औला वाला सबसे वाला वाला ये जितने कमाल थे वो सब अता कर दिए और उस पर आला हज़रत ने बड़े कमाल की बात कही सैयदी व सनदी आला हज़रत फरमाते हैं तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे अगर आप लुत्फ लेना चाहें मेरे भाई मेरे क्लास फेलो अल्लामा हबीब सुल्तान साहब भी तशरीफ फरमा हैं और सैफी साहब हमारे बहुत प्यारे भाई हैं मुफ्ती साहब और दीगर शाह साहब और किबला कारी साहब ये तो भाई मदीना मदीना बता रहे थे 18 साल हो गए मुझे खिदमत करते हुए मैं आख्या तक इस वास्ते गया लगता है फरियां कर दे पाए मठे बोलो किधर को सुनना ना लगे सुभान अल्लाह क्यों भाई इतना बनना तो टपीर तो मैं नहीं आना इतनी तो मैं को भी समझ आती है इस वास्ते अपने उलमा आइम्मा इनके साथ मोहब्बत फरमाया करें अगरचे उनको जरूरत नहीं लेकिन हमें क्या अकल भी नहीं क्या नहीं फरमाई आपने चलो अगर ये नहीं लेते तो इनको कहें कि आप तो मदरसा बना रहे हैं मुझे अभी पता चला कि मदरसा बना रहे हैं अगले साल आवा तो 3 मंजिला बोल लो मैं इंशाअल्लाह लेकिन हाथ नहीं जाए तो संगे बना हुआ बड़ा बोल रहा था आप 1000 2000 15000 लाख 2 लाख जो देना चाहें आप मदरसे का ताहुल फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अगर आपका इखलास यूं ही रहा तो अल्लाह के फजल से यहाँ पर आप देखेंगे दीन की ऐसी पनीरी लगेगी जो बड़े अपर पौधे बनेंगे फिर फल लगेंगे और फिर पूरी दुनिया में जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे हज़रात उलमा भी तशरीफ फरमाए अल्लाह इनको जज़ा अता फरमाए लेकिन जो मैं बात कहने लगा हूं जरा इस बात को समझिएगा आला हज़रत साहब फरमाते हैं अगर किसी को कमाल मिले शाने मिले लेकिन वो गिनती में आ जाएं काउंटिंग में आ जाएं शुमार में आ जाएं तो ये भी एक ऐब होता है कि शाने तो बहुत हैं लेकिन गिनी जा चुकी हैं फरमाया या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपको ये ऐब भी नहीं लगाया इतनी शाने हैं कोई माई कलाल गिर सकता है कोई माई कलाल के इतनी इज्जतें हैं मुस्तफा की अच्छा इज्जत आपको समझ आ गई कि अगले के कमाल की वजह से इज्जत करना पड़ती है और याद रख ली हुजूर की इज्जत सबसे बढ़ के है और अगला नुक्ता समझिएगा ये सुन्नी बंदे के अलावा किसी को समझ नहीं आएगा और यहाँ अक्सर चेहरे मुझे सुन्नी ही नजर आ रहे हैं अक्सर चेहरे जरा इस बात को जरा ध्यान के साथ सुनिएगा और अगर किसी और को कुछ फीडिंग की दी गई है तो वो भी तवज्जो करे हो सकता है इमाम अहमद रजा के गुलाम की दवाई सरकार थोड़ा सा मोहब्बत से फरमाइए हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की जो इज्जत का मामला है मैं जुमला कहने लगा अल्लाह करके आप बर्दाश्त कर जाएं वो इबादत से भी ज्यादा हसास है आप मौजू तो दे देते हैं पर मौजू को फिर सुनते नहीं हैं ये चुप करके पाना निकाल हाजरी मकीती है जी इबादत से भी हसास मसला है इज्जत मुस्तफा का बल्कि मैं साबित करूंगा आपको इधर देखो साबित करूंगा इबादत पीछे रह जाती है इज्जत मुस्तफा का मामला आगे चला जाता है आप कहे हो अत्तारी साहब जो तुम सुनिया नु रोड़ा गल चुक देते हो मैं कह चली थोड़ा जा फिर मैं गल समझा हजरत उस्मान गनी जब गए थे जब सुलह हुदैबिया के मौके पर सफीर बन गए सारी गल होना क्या काबा खड़ोता उस्मान तवाफ करना जुमले पर जिंदा बंदा बोले दूसरा नहीं आपने फरमाया मैं तो कोई ना जानता है काबा है की है मैं तो काबे दे काबे नु देख के उन्ना मुंह कीता ते मैं मान लिया मैं उतनी देर तक तवाफ न करे सा उमरा न करे सा जब तक मुस्तफा इज्जत मुस्तफा का मामला तेरी इबादत से भी आगे नहीं तवज्जो फरमाइया 8-9 बंदे रह गए कपड़े दे रंग में तोड़े पकाई बैठी बोलो चकेरा से मतलब वक्त मुनासिब दे थोड़ा तुम नहीं बोलेगा मैं वक्त मुनासिब में ले दे नहीं आज ये थोड़ा जब मैंने आता है नहीं तो मैं खलो के तकरीर करा हां समझ आती भाई ये चुप नहीं थोड़ी सी आवाज प्यारे और खोलना थोड़ी सी बहुत प्यारा चल रहा है इनको एक जुमला समझ आ रहा है अब हजरत उस्मान गनी की बात समझ आ गई है सुभान अल्लाह और अगली गाल मोड़ में मट्ठी या बोलो तो हम दस्ता पे भी इज्जत मुस्तफा की अहमियत क्या है तेरी इबादत भी पीछे रह जाती है हुजूर की इज्जत इस गल आगे है ओए सुन्नी का चलिए तोड़िया करी छोड़ता सही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस आ रहे फरमाया अली मैंने आराम करना है गोद कर दी नबी पाक ने सर रख दिया सर की नमाज पढ़ी सूरज डूब गया है सुभान अल्लाह जिसको समझ आई अगर आपके हाथ इतने ही कीमती हैं तो ना उठाओ अगर हुजूर के लिए तो उठाओ बात को जरा समझो ना अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم گود میں اٹھایا نہیں، بولے نہیں. نماز عصر کی چلی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا تو آنکھوں میں آنسو. علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا نماز چلی گئی. تو حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا یار اتنے میں دین کے مسئلے رہ گئے تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ نماز قضا ہو جائے تو بندہ پڑھ لے. یہ کہڑی گل ہو گئی؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اتنے مسئلے بتائے، اتنا میرا وسیع دین ہے، کمال والی گل ہے، ویسے تو مڑ رہا تھا بیٹھا وہ چلو کوئی نہیں، یہ میری ہوں اکڑ گئی تو تو پڑھ لا. نہ میرے آقا یوں سمجھ گئے چھالی ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے. اچھا پڑھنی ادا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اگر ادا ہی پڑھنی تھی تو حضور کو جگا لیتے. کہتے جگانا بھی نہیں، کیوں؟ فرمایا عزت مصطفیٰ کا مسئلہ توجہ ہے، مسئلہ عزت مصطفیٰ کا. اور اگلی گل یہ اس تو اگے نہ کب تک گل ہوئی. نبی پاک نے جب سورج اوپر ڈال پتہ کیا کیا یہ جہاں چاہ کے آخیا یا اللہ یہ جڑا علی ہے نا، علی ان علی فی طاعتک و طاعت حبیبک، فرمایا یہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. یار مجھے کوئی مائی کلال بتائے نماز پڑھنا تو اطاعت ہے، نماز چھوڑنا بھی اطاعت ہوتی ہے. نماز پڑھنا تو اطاعت ہے، کیا نماز چھوڑنا بھی اطاعت ہے؟ اگر نہیں تو میں کہ اے کیوں بڑی؟ اگر مینوں تو نہیں پتا تو میں کیا پتا ہوتا تے سنی نہ ہویا. یہ نعرہ تاجدار ختم نبوت ڈھلا نہیں لانا، چس آ جائے تاجدار ختم نبوت. ان جو کہ جناب جاگ کے بیٹھو نا، پتہ کر لگے بابا تھانوں اتنا جگا گیا تو سمجھ سوتے پے ہو. خدا سمنا نہیں ہے ساری سنی قوم جڑا منٹ سن ہو جاتی ہے نا، یہ مسئلہ خراب کرے گا. میں آپ کو عرض کرے گا بیان جڑی عزت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے ٹوٹ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا سعید بن مولا نے، سعید بن زید نے پوچھنا نبی پاک دے صحابیاں نے. توجہ ہے تو سناواں دل پہ گیا تو بس چکر جاگنے بیٹھو تو بات دسو گے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا آواز لگائی، صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آواز سے آ گئی جامع نہ جامع آخر فرض نماز نہیں تھی 15 مکمل کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت ہے. نماز سلام پھیرے گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیبوں پر خبردار، دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کیوں لیٹ آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھدا پیا سی. اچھا نبی پاک نے یہ نہیں آخیا ہو یار مینوں پتہ کوئی نہیں سی تو میں ساتھ نہیں سی مارنی تو نماز پہ پڑھدا سی. ذرا غور کرے جملیاں تے. نبی پاک نے فرمایا اچھا نماز پڑھ رہے تھے تاں لیٹ ہو گئے ہیں؟ جی علی میری رکعت رہ گئی سن میں پوریاں کر کے آواں. تو فرمایا کیا قرآن مجید برہان رشید میں تم نے یہ اللہ کا حکم نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ جو رسول بلاوے تو تسی آ جانا ہے. کہ فرمایا تینوں کوئی نہیں پتا میرا بلاوا ہوتا بلاوا ہے. یہ ہے عزت و مقام و رتبہ میرے مصطفیٰ کا. اور پوتر تو نماز مکمل نہیں کر سکتا پہلو مصطفیٰ کی عزت کرنی پڑے. آواز پھر کمزور ہوا اب گوڈے چھاڑ دمانگا. اکبر جان مصطفیٰ زندہ باد، جان مصطفیٰ زندہ باد. اللہ اکبر. یہ نکتہ سب جزاک اللہ جزاک اللہ. خوشبو والے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. یا اگر بیٹھے ہو تو سبحان اللہ تو تاکہ اگلی گل بھی سمجھ آئیے کوئی نہیں جائیے آپ حضرات. جب عزت مصطفیٰ کی بھائی یہ تو عبادت سے آ گیا بھائی کہاں بیٹھے ہو تو میں ٹھیک ہے. اگر یہ بھی سمجھ آ گئی ہے اب اس پر اور نظائر اور دلائل ہیں جو فقیر عرض کر سکتا ہے لیکن میں ادھر اب جا نہیں رہا. اب اس کو اس مسئلے کی چوتھی نوعیت سمجھاتا ہوں. سمجھا دوں اگر آپ اجازت دیں. فرنٹ سیٹ والے ذرا دھیان فرمائیں گے. عزت مصطفیٰ کی حساسیت یہ ہے. توجہ میں نے کیا کہا؟ عزت مصطفیٰ کی حساسیت یہ ہے. توجہ بیٹے ادھر تھوڑا نا بے چینی میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تقریر بھول جاتی ہے. بڑا مشکل میں انٹرچینج ہٹ کے آیا جی. مہربانی تھوڑا جا محبت فرماؤ، توجہ دیو اور توجہ لو. سوشل میڈیا تے تھوڑا تو نہیں سن دے
جو نہ آئی نہیں کے سامنے بیٹھ کے سن او جاس ہو رہی ہے وہ دنیا اور ہے یہ دنیا اور ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اس مسئلے کی چوتھی نوعیت میں بتا رہا ہوں آپ کو, چوتھی, اور وہ کیا ہے؟ عزت مصطفیٰ کا معاملہ اتنا اعلیٰ افضل اور اعظم ہے, جب بھی اس پر حملہ ہو سارے کام چھوڑ کر اس پر دفاع کرنا پہلے ضروری ہے. اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ سارے کام چھڑ کے, کیا سیاستیں, کیا معیشتیں, کیا حکومتیں, سب چھڑ کے, کیا رشتہ داریاں اور کیا تجارتیں, سب چھڑ کے پہلے مصطفیٰ کی عزت کا دفاع کرنا ضروری ہے. اتنا حساس مسئلہ ہے, یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے آپ حضرات. میں نے صرف یہ ایک مثال دی ہے. میں اگر لا یخرجن الاعز منها الاذل, یہ آیت کی اگر آپ تفسیر اٹھائیں, قرطبی بابے کو پڑھے نا, اور ویسے تفسیر کبیر اور دیگر علماء نے اس کو لکھا ہے روح البیان نے, تو کمال بہت پیارے پیارے نکتے لکھے ہیں. تو وہ جو منافق تھا نا جس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہم ذلیلوں کو یہاں نکال دیں گے, اس کے بیٹے نے جب کلمہ پڑھ لیا نا, انہوں پتہ لگا کہ میرا پیو بار ہوتا پتا میرے پیو نے بک بک کی حضور دے بار ہے سونی عزت مصطفیٰ کیا ہے. انہیں نا تلوار نگی کالی, پیو دی سواری ہوتی بھی سی بندے نال سن, انہیں نہیں دیکھا میرا پیو ہے, کیا کہیں گے یہ مسلمان ہے تو پیو مانا کی پہ کر دیں. ہو سکتا ہے 10 لینے آئے تھے, 10 بھی عزت مصطفیٰ کی انجے کر کے نا تلوار ننگی کر کے تلوار ہے اپنے پیو نو آدھا بھی ہے بک بک کیتی ہے تو جملے بولے نے. ہو سکتا ہے کہہ دسے, ہو سکتا میں کچھ بولے نے تے تلوار نیام وچوں کڈ لئی. اگلی گل ہن حوصلے دے نال سنیا جے سمجھ آ جاوے تا. انہیں وہ تلوار نا اٹھی کر لئی, آخیا 10 اینج نا نک دے اوتے اٹھی کر کے تلوار کہ جناب دسو یہ آخیا کہ اج میں تمہیں ایتھے پڑھن نہیں دینا, تینوں میں دساں گا ذلیل تو ہے, عزت والا مصطفیٰ ہے. یہ تفسیر پڑھ تینوں پتہ لگے. اب ادھر سارے رشتے سارے ناتے ساری معیشتاں پیچھے رہ جاندیاں نے, پہلے عزت مصطفیٰ دی گل. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ اکبر. اسی واسطے علماء نے فرمایا ہے جب آپ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے, امام غزالی کو پڑھ کے دیکھو نا, ایتھے آ کے سارے پڑھتے سارے ہیں, ایک نہیں دسیں دے. ٹھیک ہے, امام غزالی کو پڑھ, دیگر صوفیاء عرفاء محدثین تصوف کے بادشاہوں کو پڑھ کے دیکھو. وہ کہتے ہیں جب تم نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی, فرمایا نماز میں تمہارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ نبی حاضر ہیں اور میں غلام سلام کر رہا ہوں اور وہ سن رہے ہیں. ایک درجے کی تعظیم. ملا کہتا ہے نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہا میرا پوتر اور اللہم صلی علی محمد تے تو کافر ہی ہو جائے گا. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. سوچنے کی بات ہے, اگر خیال سے نماز ٹوٹ گئی تو نام سے تو گیا. نہیں میں کہا بدے دا پتر بن, جب اللہم صلی علی محمد کہے گا کس محمد کا خیال آئے گا؟ کس محمد کا خیال ہے؟ یہ تعلیم دے رہے ہو لوگوں کو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو سمجھو. Are you understand? بندہ ویچ عبادت دے کھلوتا ہوئے نا تو تعظیم پہلو کرنی پڑتی. جی یہ تو آپ نے امام غزالی کی بات سنائی ہے, کوئی آپ کے پاس اس پر صحیح سند والی روایت بھی ہے؟ ترجمہ کہاں ہے؟ میں نے کہا ویسے تو بخاری کی بڑی رٹ لگاتے ہو, پڑھو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, سب سے فرمایا کہو ابو بکر سے کہ نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر جب مصلی پہ آئے تو نبی پاک نے نا پردہ ہٹا کے دیکھا میرے غلام پڑھ رہے ہیں, اور فرمایا مینوں بھی لے چلو, میں بھی پیچھے کھلو کے پڑھا. یعنی صدیق کا اتنا مول ہے, اتنا مقام ہے کہ جو پیچھے نبی بھی کھلو رہے تو ہو جانی ہے. بٹھے بول دے پے ہو جانی ہے. اور نبی کھلوتے, نبی آئے تینوں میں جو آکھے تو مصلی تے کھلوتا کیوں نہیں تے رو پے. آکھن لگے آقا ابو قحافہ دے پتر ای جرت کیویں کرے کہ تواڈے اگے کھلو کے نماز پڑھاوے, او عزت تے ساری تواڈی ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یہ سب کچھ تو آپ کا ہے, آپ کے آگے میں. جب عزت مصطفیٰ کی باری ہے, عزت
पर तुम्हें इबादत को पीछे रखना पड़ेगा, पहले हुजूर की इज्जत करनी पड़ेगी। आवाज फिर कमजोरों वाली अल्लाहु अकबर। अगर रोआ गर्म हो गया है और ये नुक्ते आपको 4 समझ आ गए तो 5वां भी समझा दो इज्जत मुस्तफ़ा के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्जत मुस्तफ़ा पर जब भी हमला हुआ है, इधर देखिए जरा, बहुत नफीस सी बात कहने लगा हूं। अपने पीरां ते बाबियां ते मौलवियां ते पीरां वास्ते बड़े बोलदे हो, हुण जिहदी मैं गल करूंगा ਉਹਦਾ नाम है अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह की गल करूंगा, बिना मैं अल्लाह से कितने बोलदे हो। याद रख लो, जब भी इज्जत मुस्तफ़ा पे हमला हुआ है सबसे पहले दिफा मेरे रब ने किया। समझ आ रही है? और याद रख लीजिए, यहाँ पर बाबा जी का जुमला मुझे बहुत याद आता है। हजरत शाह साहब भी बोल रहे थे, आप फरमाया करते थे जब इज्जत मुस्तफ़ा की गल आवे ना तो मेरा रब बड़ा गैरतमंद है। इज्जत मुस्तफ़ा की जब बात है वहां पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, खत्म, खल्लास। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का क्या मसला है? फिर भी कितना, मैंने कहा साया तो नहीं बनाया, आप नहीं समझ सके। ये 1 बजे वाली तकरीर है नहीं वैसे, चलो खैर बारह सुन लो, 50 जाओ, वीडियो बनती भी दोबारा सुन लवे आए, लेकिन हम तुम मौजू दिता है तो वफा करना तो मेरा हक है। साया आप कहें इसमें भी इज्जत मुस्तफा का पहलू है। जी हाँ, क्या मतलब? फरमाया इसलिए कि मेरे हबीब के साए पर किसी का कदम ना आ जाए। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, ये इज्जत मुस्तफा है ना, लेकिन सुभान अल्लाह, हमारे उलमा बहुत, अगर मेरा हाफजा खता नहीं खाता तो ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कई नुक्ता उठाया है। आप फरमाते हैं या किसी और आलिम ने भी उठाया हो, मैं चूंकि उनको ज्यादा पढ़ता हूँ, मुझे मोहब्बत है, तो ऐसे नुक्ते वो देते रहते हैं। समझ आई? कई बातें बड़े देर बाद हमारा फोल्डर खुलता है। तो आपने फरमाया भाई ये जो साया नहीं ना बनाया, इसका एक मतलब तो ये है कि इस पर किसी का कदम ना आ जाए, लेकिन एक मसला और भी है। साया नहीं बना, एक मसला है, वो क्या मसला है? फरमाया बस औकात साया बंदे के आगे भी हो जाता है, यानी सूरज पीछे हो ना तो साया आगे टूट जाता है। फरमाया इज्जत मुस्तफा दा हाल ए वे अल्लाह ने भी बर्दाश्त नहीं, भावे मेरे हबीब दा साया होवे ते मेरे यार तू अगे टप जाए, फरमाया ये नहीं होने देना। बोलो सुभान अल्लाह। यानी ना ये तो है कि कदम ना आए, ये तो समझ आता है, ए गल ते कलेजे नु ठंड पा के रखो। फरमाया इसलिए भी नहीं है कि साया हो के भी अगे ना टप जाए। मैं क्या, ये है मुस्तफा की इज्जत के लिए रेड लाइन। जो नहीं फरमा रहे, रेड लाइन, हुजूर का साया भी आगे नहीं जा सकता। और यही हुजूर की खत्म नबूवत की भी इज्जत है। खत्म नबूवत, आका करीम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए, छोटी उम्र में फौत हो गए। नबी पाक पास बैठ के रोते रहे, लेकिन दुआ नहीं की कि या अल्लाह इनको जिंदा फरमा दे। बाकियों के लिए आप दुआ करते जिंदा हो जाते हैं। हजरत जाबिर के बेटे जिंदा नहीं किए। मज़ाहिर हक के अंदर एक यहूदी आया आपके पास, कहने लगा मेरी एक धीसी फौत हो गई है, हजूर जे तुसी उन्हें जिंदा कर दियो ना तो मैं थोड़ा कलमा पढ़ लेसा, मैंने पता लगा तुसी आखिर ज़मान नबी हो तो मैं तो सच्चा मान जासा। हजूर फरमा बस हो सके सरकार कबर दे बेच है, फरमा मोड़ की होया, मैंने कबर से ले चल। हजूर कबर शरीफ पे गए, चल के आखिर तो तेरी बेटी का नाम की फलाना फलाना। आपने जो नाम लिया तो उस कबर को पता किया क्या, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। शर्म आउंदा पे लब्बैक दे नारे आते हैं। ताजदार खत्म नबूवत हर सहाबी नबी, अल्लाहु अकबर। क्यों भाई, बात कोई समझ आई कि कोई नहीं आई? आप हजरात को 50वीं अमदी पई है। आमीन आमीन आमीन, बारकल्लाह। बताओ बात कहाँ चल रही थी, थोड़ी चेक भी करा, बैठे हो के भाग गए। और जी शहजादे 5 मिनट बाद गए थोड़े। आका करीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, वो लब्बैक कहती हुई खड़ी हो गई। आपने जिंदा करके, सोचने की बात है,
ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں. مصری شریف میں مولانا روم نے لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام نے یوں توجہ فرمائی, انہوں نے بولنا شروع کر دیا. کنکریوں میں جان ڈال دیں, آپ جابر کے بچوں میں ڈال دیں, یہودی کی بچی میں جان ڈال دیں, درخت بول پڑے, جانور بول پڑے, زمین بول پڑے, بنا ہوا گوشت خیبر کے دن بھانڈی دے وچ بول پے. جی گل بہت دور ٹر گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص آیا, اس آخیا بھی یہ سچے نبی ہو تو میں کو بندی بنا جی آ کے کہ تسا نبی ہو تو میں مان جاتا. حضرت فاروق اعظم میں سے روایت کو روایت کر دیا. آپ نے فرمایا رکھ ایتھے کو تو سامنے کچھ نہ مکاونا. کہتا جی آپ نے پوچھو. آپ نے فرمایا دس کون اور ساتھیا جی انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین. تو پتہ لگا کہ حضور آخری نبی ہے. کثیر کی تے منڈے کو نہیں پتہ لگا. نہ فرمائی آپ حضرات نے. تو آپ سب کو بلوا لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے نبی پاک اپنے بیٹوں کے لیے دعا کر دیتے نا, بڑے ہو جاتے, زندہ ہو جاتے. تاری صاحب کہا تھا کیوں نہیں کی تھی؟ ماں تو کو نہیں پتا, پتا ہوتا تو سنی نہ. جی ہوں میں ڈھیلا جو بولوں گا تو ڈھیلے تو برا دے کہ میں مٹھا بولے سب کو بھی چیک کرانا. تو سمجھ بھی آئی ہے کہ سمجھن یہ عزت مصطفیٰ اور عزت ختم نبوت کا مسئلہ تھا. سمجھ آ رہی؟ نبی پاک نے دعا نہیں مانگی کہ اگر میں دعا کروں بیٹے بڑے ہو جائیں گے, بڑے ہوں تو ان کو ختم نبوت کا تاج ملے گا. فرمایا میں دعا اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے بعد میرا بیٹا بھی آ جائے تو وہ نبی نہیں بن سکتا, اور میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا تو کشیدی کا منڈا کنے بن گیا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. یہ تو سمجھ آئی, بولے تو صحیح نہ سبحان اللہ. اور یہ علماء تفسیر نے اس بات کو لکھا ہے, فرمایا نبی پاک کے بیٹے اگر بڑے ہوتے دو صورتیں ہونی تھی, یا تو نبی بنتے یا نہ بنتے. اگر نبی بنتے تو ختم نبوت آگے جاتی, یہ بھی نہیں ہونے دینا تھا, اور اگر نہ ہوتے تو یہ نقص تھا کہ نبی کے بیٹے بڑے ہو گئے اور ان کو نبوت میں میری شان گھٹ گئی. فرمایا حبیبا اسی تواڈے بچے بڑے نہیں ہون دینے, نہ شان گھٹن دینی ہے, نہ ختم نبوت تاج اگے جان دینا. اور آقا کریم علیہ السلام نے اس بات یہ علماء تفسیر نے سمجھایا. اور آقا کریم نے کیسے فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں لو عاش ابراہیم ابن النبی, اگر تمہارے نبی کا بیٹا جو ابراہیم ہے, آپ کے ایک بیٹے کا نام سیدنا ابراہیم تھا نا, فرمایا اگر وہ زندہ رہتا, لو عاش اپنی زندگی پاتا, فرمایا لکان صدیق النبی, یا تو سچا نبی ہوتا, لیکن لا نبی بعد, میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. یہ ہوں دو بندے میری تار چھیڑ دے پین تے مختار یا گل بات جانی ایک بات دستا پیا. اس واسطے بولنا سبحان اللہ چنگے رہا. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا. یہ ظاہر سی بات ہے, چاروں کے چاروں عالم بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ ڈرائیوراں دے نال بیٹھ کے ڈرائیور دی گڈی چلانی اوکھی ہو جاندی ہے, مولویاں بھی بیٹھ کے تقریر بھی اوکھی ہوندی ہے. اور ڈرائیور صحیح ہوئے تو گزارا کر جاتا جی. مولوی کو 2-4 سال استاد لتر چلے ہون تک گزارا کر جاسی. اب بولتا صحیح سبحان اللہ مدینے جا. بس میں نے آپ کو جو مسئلہ سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا. اب میں نے ساحل دیکھ لیا, کشتی کنارے لگا رہا. آپ کی سوچ سے پہلے آپ کی جان چھوڑ جاؤں گا. بولو تو صحیح چاہ. اچھا نہ گال سے بولتے ہو نہ آخر دعوانا سے بولتے ہو, کرو کی ہو بھئی یا سبحان اللہ بنے پڑھو یا جزاک اللہ, نہیں تو انا للہ. کیوں جی کسے پاسے سے آنا یار, ایک حکومت ایک اپوزیشن, پچھلے ٹرانسجینڈر تو نہ پڑھو, آئی تو دے ہیں سے نہ کرو نا. کیوں جی بولیے سبحان اللہ. ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ جاگنا چاہیے, ہم حضور کی امت ہیں. عزت مصطفیٰ کی جب باری آئی سب سے پہلے دفاع میرے. اور علماء نے لکھا ہے, فرما عزت مصطفیٰ پر پہرا دینا یہ سنت اللہ ہے. یہ سنت اللہ, یہ اللہ کی سنت ہے. اور ادھر دیکھنا, ادھر دیکھنا, یہ جو عزت پر پہرا دینا ہوتا ہے نا, اس کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں. یہ ایک وہ ترتیب دینے لگا ہوں, آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ ذہن چھوٹے ہیں نا تو بس اوقات لوگ محدود دائرہ لے کے پھرتے نہیں. اس کو سمجھو, حضور کی عزت پر پہرے دینے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کی تعلیمات کو ثابت و قائم رکھا جائے, برقرار رکھا جائے. جس کا کیا طریقہ کار ہے؟
تحریری کام جاری رکھو. جتنی نئی سے نئی لوگ تحقیقیں کر کے لوگوں کو پٹری سے اتارنا چاہتے ہیں، آپ اپنی تصریفی کام جاری رکھیں، لوگوں کو مسائل بتائیں. یہ کام بڑے بڑے لوگوں نے کیا، لیکن صدقے جاؤں اعلیٰ حضرت پر جو نہیں فرمائی آپ حضرات، آپ نے یہی عزت مصطفیٰ پر پہرا دیا ہے، لیکن نہ کبھی آپ روڈ پہ نکلے، نہ جلوس، نہ کرنا، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. لیکن آج تک کسی نے فتوا بھی نہیں لگایا کیوں نہیں کھڑنا لایا. یہ کچھ عوامی سوال خود بخود تمہارے حل ہو جائیں گے، کیونکہ بس اوقات لوگ یہ وضاحت نہیں کر پاتے. ایک طریقہ کار عزت مصطفیٰ پر پہرا دینے کا یہ ہے، کوئی مسئلہ دین کا ہو، قرآن کا ہو، شریعت کا ہو، صحابہ، اہل بیت، عقائد اہل سنت، سب سے پہرا دے. اور یہ کیا ہے؟ کل کے رضا خنجرے. یہ جو شیر بھی اپنے جگہ مولوی خنجر کی گل کرتا ہے، میں کیا یہ خنجر ہے تلوار ہونی. سمجھ آتی پئی ہے؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ بار بار سے بار ہے، عدو کے سینے میں دار ہے، کسے چاہ جوئی کا بار ہے. بولو سبحان اللہ. میں کیا مانتا حضرت ساٹھ کون بچاوے. ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے عزت مصطفیٰ پر پہرا دینے کا، تحریر، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا. ایک پہرا ہوتا ہے تبلیغ. بولو تو صحیح نا. جیسے حضرت عطا صاحب نے کیا، میرے خواجہ نے کیا، سلطان باہو نے کیا، میرے پاک پتر کے راجہ نے کیا، سب نے تبلیغ فرمائی ہے. سمجھ آتی بھائی ہے؟ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تھی بڑی بڑی کتابیں کون اعلیٰ حضرت نے جلد ایک لکھی تو سب نے لکھی. بولو تو صحیح. مر رہو، میں مسئلہ سمجھا رہے ہیں، یہ تمہارے آٹومیٹک سوال حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. پہلا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تحریر. ثابت رکھو حضور کی ہر چیز کو، اور اس میں کوئی ڈنڈی مارے، علم کا ڈنڈا مارو، قلم کا ڈنڈا مارو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرا طریقہ تبلیغ. توجہ ہے. اور تیسرا طریقہ میدان عمل میں نکلنا، جیسے مجدد الفسانی نکلے تھے، جیسے صلاح الدین ایوبی نکلے تھے. لیکن اگر آپ صلاح الدین ایوبی کا دور بھی دیکھیں، میدان عمل میں اگر وہ نکلے ہیں تو تبلیغ کے میدان میں غوث پاک موجود تھے. غوث پاک نے ان کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے ان کی نہیں کی. پتہ چلے انہوں کا میدان ہو رہے، انہوں کا ہو رہا ہے. جو میدان عمل میں ہے وہ اپنا کام کریں، اور جو تبلیغ کے میدان میں اپنا کریں. تحریر والے اپنا کریں، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں. تم سب کام کرو گے تو عزت مصطفیٰ پر پہرا ہوگا. یہ چھوٹے دماغوں کے لیے بہترین پکی ہے اگر سمجھ آ جائے تو. اوقات لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے، تو میرے نال نہیں، تو غدار ہے، تو میرے نال نہیں، تو غدار ہے. او بہ جاؤ بڑا وفادار، بہ جا تھلے، بہ جا، بہ جا. سارے نو کام کرن دے جدا جدا ہے. یہ مکان بنتا ہے نا، مکان مستری کا کام ہے دیوارہ بنا، بولتے تھے پترا طرح بنا تے ٹر جا. وہ مسئلہ کا بہرے گا لے. آخری بات ہے میں تمہاری جان چھوڑنے لگا، ویرے گل آ جائے گا. ویرے گل ہے کام اپنا کر بندے دے پترا طرح ٹیٹو ٹیٹو دے کام، کوئی چیز شارٹ نہ ہوئے تو فٹ کر دیاں گا. میرا کام کر چل، تو بھی تشریف لے جا. ہوں باری آ گئی ٹیلا لاؤن والے دی، رنگ والے دی. میں کہوں تو آ جا. دیوار بنانے والے نے واویلا نہیں کیا تھا ویرے والا کتھے ہے، فلانا کتھے ہے. چونا نہ مارو، زندہ بندہ بول سکتا ہے. 3-4 بندے اوپر رنگ بن گئے، خیر پہ گئے. تو دیوارہ بنا کے جا اپنے گھر، زندہ کام کر. فیرے گانے نے یہ روبہ نہیں ڈالا، وہ کتھے کہیلا وہ بنایا وہ چلا گیا. اچھا دیکھو بھی ایک دیوارہ بنا گیا، تو اٹیلا آ گیا، تو کام کر گیا. ہوں دیکھو بڑھ بڑی یہ بھی سونی پہ لگ دی. سبحان اللہ. میں کہ میرا پوتر اسی طرح اہل سنت کا کام جڑا 3 صورتاں جلدا ہے، عزت مصطفیٰ، عزت صحابہ، عزت اہل بیت، عزت اولیاء. 3 طریقے کا کام ہوتا ہے: تحریر، تبلیغ، میدان عمل.
اہل سنت نو اس وقت بھی یہ تینوں چیزاں میسر نے، بس ایک دوسرے کے خلاف بولنا بند کر دے ہو، تساں کل بھی حکومت کرتے پیسی، تسی اج بھی حکومت ہی کرتے نظر آ۔ اللہ کریم ہم سب کو محبوب پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ واخر